السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہم اللہ کے فضل سے آن لائن اپنی قرآن کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج سے اللہ کے ہر حکم میں اور اللہ کی تقدیر کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایک جگہ مرد و خواتین کو جمع کرنے کی بجائے بیک وقت ان تمام لوگوں کو ہمارا پیغام، قرآن کے درس کا پیغام پہنچ جائے گا، اور یہ پہنچنا ممکن ہو گیا ہے کہ جب ایک جگہ جمع کرنا مشکل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سبیل پیدا فرما دی کہ پوری دنیا کے اندر اردو زبان سمجھنے والے جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، مائیں اور بیٹیاں موجود ہے، وہ سب اس قرآن کلاس سے استفادہ کر سکیں گے۔ یہ کلاس 8 دن پر مشتمل ہوگی۔ آج اس کا آغاز ہے اور اس آغاز کے دن کا موضوع تعلق باللہ ہے، اور اس کے لیے ہم نے سورہ الفرقان کی آخری آیات کا انتخاب کیا ہے، اور ہم ان آیات کی روشنی میں
اللہ کے ساتھ تعلق کی ضرورت، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت پر بات کریں گے، اور اس کے نہ ہونے کے نقصانات پر بات کریں گے۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ اپنے رب سے ہم کٹ کر رہتے ہیں، اسی کی ہو کر نہیں رہتے۔ قرآن نے حکم دیا تھا نا، سب سے کٹ کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، لیکن ہم اسی سے کٹ گئے اور باقی دنیا کے بھی نہیں رہ سکے۔ یعنی دنیا کے ساتھ تعلق نے بھی ہمیں کوئی فائدہ پھر نہیں دیا۔ اسی سے تعلق جوڑا جائے گا تو اس کے نتیجے میں ہماری دنیا کے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ جب تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر دنیا والوں کے ساتھ بھی تعلق اچھا نہیں رہ سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے دور ہو گئے تو اللہ نے بھی ہمیں دور کر دیا، ہم نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے بھی ہمیں بلا دیا، اور پھر جب اللہ سے ہمارا تعلق نہیں رہا تو اس پوری کائنات سے ہمارا تعلق نہیں رہا، کیونکہ جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، تو اس پوری کائنات صرف انسانوں سے نہیں، حیوانوں سے بھی، اور ان پہاڑوں سے بھی، ان درختوں سے بھی، سب سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ وہ آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ ایک جگہ اپنا مرکز بنانے گئے، اور وہ پہاڑی حشرات کا اور سانپوں کا اور بچھوں کا ایسی جگہ تھی، وہ صحابی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے جنگل کی ساری مخلوق سن لو، تم اس جگہ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے اصحاب آئے ہیں اور یہاں مرکز بنا رہے ہیں۔ یہ بات تاریخ پہ ثبت ہے، اس کائنات نے، اس زمین و آسمان نے اس منظر کو دیکھ لیا تھا کہ تھوڑی دیر میں سانپ اور بچھو اور جتنے حشرات تھے اپنے اپنے بچوں کو بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنے منہ میں پکڑ کے وہ وہاں سے نکل رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے تعلق جو ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے تعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پاس سے گزرے تو احد کو مخاطب فرمایا، ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ اس احد کے دامن میں اللہ کی دین کے غلبے کے لیے قربانیاں دی گئی ہے۔ احد نے دیکھ لیا ہے، اس لیے احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ تعلق ہمارا نہیں رہا تو اس پوری کائنات سے، اس ساری مخلوقات سے، حتیٰ کہ انسانوں سے بھی ہمارا تعلق کٹ گیا۔ ہم نے اپنے جسمانی غذا کا بڑا بندوبست کیا ہے، ہم اس غلط فہمی میں ہے، بڑی غلط فہمی ہے جو آج دور ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے، ہمارے پاس اچھے اچھے گھر بن جائیں گے، جب میں اچھا گھر بنا لوں گا، جب میں اچھا بنگلہ بنا لوں گا، جب میں اس میں اچھا باغیچہ لگا دوں گا، جب میری زمینیں زیادہ ہو جائیں گی، جب میری گاڑیاں زیادہ ہو جائیں گی، اور جب مجھے کھانا وافر مقدار میں ملنا شروع ہو جائے گا تو مجھے خوشی اور مجھے اطمینان حاصل ہو جائے گی۔ لیکن تجربہ ہوا کہ ان چیزوں میں جتنی ترقی ہوتی گئی ہمارا اطمینان رخصت ہوتا گیا، ہم سے سکون رخصت ہو گیا، ہمیں کوئی سکون زندگی میں نہیں رہا، پریشانی ہی پریشانی ہے، پیسے زیادہ ہے، کھانا زیادہ ہے، پیٹ زیادہ بڑا ہو گیا ہے، فیٹس اور چربی زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ کھانے کی قلت
کا مسئلہ نہیں ہے، کھانے کی بہتات کا مسئلہ ہے۔ کھانا زیادہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی سکون حاصل نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے جسمانی غذا کا تو پورا بندوبست کیا، لیکن اصل غذا تو روح کی غذا تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب جب روح کو غذا نہیں ملی تو بھوکی روح کے ساتھ انسان بے قرار ہوتا ہے، پیٹ بھر جائے، کھانے زیادہ ہو جائے، آپ کتنی بھی نرم اور اچھے بستروں کے اوپر لیٹ جائے آپ کو نیند نہیں آتی۔ ایئر کنڈیشن لگے ہے گرمی کے موسم میں، اور سردی میں سردی کا انتظام، ہیٹر لگے ہے، سارے انتظامات ہو گئے ہیں، بڑے اچھے اچھے قالین بچے ہیں، بڑے اچھی اچھی لائٹیں لگی ہے، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن دل کو سکون نہیں ہے، دل بے قرار ہے، اور اس بے قراری میں ہم سمجھتے ہیں یہ توڑا ہے، تو پھر ہم اس کو زیادہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اسی میں بے قراری، اسی میں بے چینی، اسی میں اضطراب، اور اسی میں ہماری زندگی پریشانیوں کے اندر گزر رہی ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سکون کی زندگی تھی۔ اچھی پرسکون زندگی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی تھی، لیکن اس زندگی میں اکثر صحابہ کے گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا، بھوکے ہوتے تھے۔ مشہور واقعات آپ نے سنے ہیں، مہمان آیا، اللہ کے رسول کا مہمان، اور گھر میں کھانا نہیں ہے، بیوی سے پوچھتا ہے اللہ کے رسول کا مہمان ہے، گھر میں کچھ ہے؟ بیوی کہتے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس چیز کے جو میں نے بچوں کو سلانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے بچوں کو کسی اور طریقے سے سلا دو اور وہ لا کر مہمان کے سامنے رکھ دو۔ یہ حالت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت اور صحابہ کرام کی حالت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہم ایک چاند کو دیکھتے تھے، پھر دوسری چاند کو دیکھتے تھے، پھر تیسری چاند کو دیکھتے تھے، لیکن یعنی ایک مہینہ آتا تھا، پھر دوسرا مہینہ آتا تھا، پھر تیسرا مہینہ آتا تھا، لیکن ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی جس پر کوئی ایسی چیز پک جائے جسے کوئی جگر والا انسان کھا سکتا ہو۔ اور پھر فرماتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انصار کی خواتین پر رحم فرمائے کہ وہ اپنے گھروں میں جو کچھ اپنے لیے بنایا کرتی تھی اس میں ہمارے لیے بھی کچھ بھیجا کرتی تھی اور اس سے ہمارا گزارا چلتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں، جب وہ اچھی حالت ہو گئی تھی اور کتان کے کپڑے سے انہوں نے ناک کو صاف کیا تو یاد آ گیا اور اپنے آپ کو مخاطب فرمایا ابو ہریرہ آپ کو یاد ہے جب تجھے بھوک کی وجہ سے بے ہوشی آ گئی تھی اور تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا تھا، لوگ جمع ہو گئے تھے اور وہ کہتے رہے کہ ابو ہریرہ پر جنات کا حملہ ہو گیا ہے، مرگی کی بیماری کا اٹیک ہو گیا ہے۔ کسی نے کیا کہا اور کسی نے کیا، ابو ہریرہ تو سن رہا تھا لیکن جواب نہیں دے پاتا تھا، لیکن ابو ہریرہ تجھ پر تو نہ جنات کا حملہ ہوا تھا نہ تجھے مرگی کا اٹیک ہوا تھا، تجھے تو بھوک لگی تھی، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، اور آج اتنی اچھی حالت ہو گئی ہے کہ تو کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کی حالت تھی، لیکن اس سب کچھ میں دل کا اطمینان تھا، سکون تھا۔ اور جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ دیا، ہجرت کرنے لگے، مکے والے جمع ہو گئے
اور کہنے لگے کیسے تو یہاں سے اسی طرح آرام سے اپنا سارا مال لے کر جائے گا؟ تو یہاں جب آیا تھا تو بالکل اکیلا تھا، تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہاں آ کر تو نے مال کمایا، یہاں تو مالدار ہو گیا، اب تو اسی طرح سارا اٹھا کر مدینہ لے جاؤ گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا، مشرکین مکہ سے کہا تھا، اگر میں یہ سارا مال تمہیں دے دوں تو کیا پھر مجھے اجازت دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ مال یہاں چھوڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے۔ وہ سارے کا سارا مال چھوڑ کے اکیلے تن تنہا بغیر اپنے مال کے تن تنہا مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ گویا غربت کی زندگی اختیار کی جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ لیکن وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا صہیب نے اسی طرح ہجرت کی ہے، اسی طرح اپنے مال سے اپنے آپ کو خرید کر ہجرت کی ہے، فرمانے لگے ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے آج نفع کمایا، صہیب نے نفع کمایا۔ یہی اطمینان تھا، یہی سکون تھا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے روحانی غذا کا بندوبست کیا تھا۔ روح جب سیر ہو جائے، پیٹ کا بھوک آپ کے سکون کو کبھی خراب نہیں کرتا۔ یہ بھوک بھی لگے گی، سب کچھ ہوگا، دنیا کا مال و دولت کم ہوگا، لیکن آپ کو بھی آرامی اور بھی سکونی کبھی نہیں آئے گی۔ اور اس سکون کے لیے یہ سکون کہاں ملے گا؟ یہ جو روحانی غذا ہے، ہم دل میں یہی توقع اور یہی وہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اس غذا کو تو حاصل کرنا چاہیے۔ اپنے روح کے غذا کو ہر عقل مند انسان اس کے لیے فکر مند ہوگا کہ روح کو غذا ملے۔ یہ دو پیٹ ہے ہمارے باقاعدہ، اب غور کریں اچھی طریقے سے، دونوں پیٹ کی غذا کا بندوبست کرنا ہے، لیکن ان دونوں میں ایک جسمانی پیٹ ہے اور ایک روحانی پیٹ ہے۔ جسمانی پیٹ کا بھی بندوبست کرنا ہے، روحانی پیٹ کا بھی بندوبست کرنا ہے، لیکن ان دونوں میں روحانی پیٹ مقدم ہے۔ اس کی اہمیت جسمانی پیٹ سے زیادہ ہے، وہ اس لیے کہ جب روحانی پیٹ بھر جائے تو جسمانی پیٹ میں بھوک بھی ہو، اس میں کچھ بھی نہ ہو تو گزارا چلتا ہے، لیکن اگر روحانی پیٹ خالی ہے تو پھر جسمانی پیٹ کے بھرنے سے جتنا بھی آپ بھر دیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ بے قراری بڑھتی رہے گی۔ دلوں کا سکون، دلوں کا قرار، دلوں کا اطمینان، یہی چیز تو مطلوب ہوتی ہے۔ دل خوش ہو، دل مطمئن ہو، مال توڑا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس مال بہت توڑا تھا، بہت کم لوگ صحابہ میں مالدار تھے، لیکن ان کے دلوں کو اطمینان تھا، دلوں کو سکون تھا۔ آج شام کو جو کچھ ملا وہ کھا لیا، صبح سے بے فکر ہے۔ صبح جو کچھ ملا دن کو کھا لیا اور پھر کل سے بے فکر ہے۔ ہمارے پاس سال سال تک مواد موجود ہوتا ہے، لیکن ہم بے فکر نہیں ہوتے، ہم اسی میں لگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ روحانی پیٹ خالی ہے تو بے قرار ہے۔ شوق پیدا ہوتا ہے اور تمنا پیدا ہوتی ہے اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس غذا کو حاصل کیا جائے۔ جو لوگ یہ بیان سن رہے ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر تو فوراً یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس غذا کو تو حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ غذا ہمارے پاس ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، اور وہ اللہ کی یہ کتاب قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے، اس قرآن کو پڑھے، اس کو سیکھے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اور یہ قرآن جو کچھ ہمیں بتاتا ہے وہ ہمیں اس دنیا کے لیے بتاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں قرآن تو آخرت کی کتاب ہے، اس لیے دنیا میں یہ نہیں چلتا، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، بڑی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو آج دور ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اس دنیا کے لیے آیا ہوا ہے، آخرت میں تو
اس پر عمل کرنے کا اجر ہمیں ملے گا۔ جس نے اس دنیا میں اس کو اپنایا نہیں، جس نے اس دنیا کا پورا نظام اپنا اس کے مطابق چلایا نہیں، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ آخرت میں تب کچھ فائدہ دے گا جب دنیا میں اس پر عمل ہو، جب دنیا میں اس کو اپنایا جائے۔ اور اپنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا پڑھنا ہماری بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے لکھے پڑھے لوگ، ہمارے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ، ماہرین تعلیم، پی ایچ ڈیز، اسپیشلائزیشن رکھنے والے اور بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے، وہ اس قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، اس کے تلفظ کو صحیح ادا نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے ہمارا۔ تو اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق، اب ظاہر بات ہے ہم اگر اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، تو اس کے ساتھ جتنی بھی خوشیاں لگی ہے، آپ کسی انسان سے تعلق ختم کرتے ہیں۔ اب دنیا میں تجربہ ہے، کسی انسان سے آپ اپنا تعلق ختم کریں، اس کے ساتھ بائیکاٹ کریں، تو اس کے پاس جو کچھ ہے آپ کو دینے کے لیے وہ تو بند ہو جاتا ہے۔ بالکل ایک عقل عام کی، کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ اس سے تعلق ختم کر دیتے ہیں تو اس کی طرف سے ملنے والا جو کچھ ہوتا تھا وہ اب بند ہو گیا، وہ اب نہیں ملے گا آپ کو۔ ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق ختم کر دیا تو قرآن کے ذریعے جو کچھ ملنا تھا وہ ملنا بند ہو گیا۔ کیا ملنا تھا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ہم اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو ترقی دیتا ہے، قوموں کو عروج دیتا ہے، قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں، وہ مرتبے حاصل کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، ذکر سے مراد یہ قرآن کریم ہے، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اب یہ اللہ کا اعلان ہے، میرے ساتھ تعلق کے لیے یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری زندگی تنگ ہوگی، میں تمہیں اپنی رحمتیں دینا بند کر دوں گا، اور وہ چیزیں جو میری رحمتوں کی ذرائع ہیں، وہ اسباب ہیں جن کے ذریعے میری رحمتی ملتی ہے، وہ رحمتی پھر آپ کو نہیں ملیں گی، وہ رحمتیں بند ہو جائیں گی، اور ان رحمتوں کے راستے بھی تم پر بند ہو جائیں گے۔ اور ان تمام رحمتوں کے کھولنے کے لیے یہ قرآن ہے۔ ہم اس پر ایمان تو رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، واقعی ہم الحمدللہ ہم مومن ہیں، لیکن آپ نے یہ غور کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے عملی مصداق نہیں ہیں، یعنی ہمارا ایمان نہیں بتا رہا، ہمارا عمل یہ نہیں بتا رہا کہ ہم مومن ہیں۔ ہمارا عمل تو بتانا چاہیے تھا۔ آپ میں سے جتنے لوگ باہر ممالک میں رہ رہے ہیں، یہ امریکہ میں، یورپ میں، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کا عمل وہاں بتائے کہ آپ مومن ہیں۔ کیا آپ کا عمل، آپ کا حلیہ، آپ کی شکل و صورت اور آپ کے جتنے بھی اٹک بیٹک ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہے، وہاں آپ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کرتے ہیں، آپ لوگوں سے معاملات ہیں، آپ کے لین دین ہے، آپ کے صرف چلنا پھرنا ہے لوگوں کے سامنے، کیا وہاں ایمان نظر آ رہا ہے؟ کیا وہاں ایک مسلمان کی شکل نظر آ رہی ہے؟ کیا وہاں آپ داعی ہے؟ ہر مسلمان داعی ہوتا ہے، ضروری نہیں کوئی بڑا عالم دین ہو تو وہ داعی بن جائے،
ضروری نہیں ہے کوئی بہت بڑا کچھ پڑھ کے آیا ہو تو وہ داعی ہو. ہر مسلمان داعی ہے، اس لیے کہ وہ جہاں جس معاشرے میں رہتا ہے اس کا عمل اور اس کا کردار بتا رہا ہوتا ہے کہ اسلام یہ چیز ہے. ہمارا دامن کردار کی اس خوشبو سے خالی ہے، اس لیے دنیا میں ہماری دعوت پھیل نہیں رہی. جتنی بھی جہاں جہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہاں یہ دعوت پھیل رہی ہے، کیونکہ خصوصاً ان جملوں سے میرے مخاطب میرے وہ بھائی اور بہنیں ہیں جو پاکستان سے دور یورپین ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں قیام پذیر ہے. ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، بہت بڑے اہم مقام پر وہ ہے، بڑے حساس اور سینسٹیو پوائنٹ پر وہ لوگ ہیں، کیونکہ ان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں، لوگ اسلام کو سیکھتے ہیں. آپ اسلام کے نمونے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں آپ اللہ کے نمائندے ہیں، وہاں آپ اللہ کی دین کے نمائندے ہیں. ہر خاتون نے یہ نمائندگی کرنی ہے، ہر مرد نے یہ نمائندگی کرنی ہے. آپ کے بچوں پہ اسلام کی چادر نظر آنی چاہیے. اسلام کی چادر سے مراد یہ کہ اسلام کا پورا نظام وہاں ہمارے گھروں کے اندر ہونا چاہیے. ہم جہاں بھی جائیں اسلام ہمارے ساتھ رہے، ایمان ہمارے ساتھ رہے، اور یہ کردار کی خوشبو ہوتی ہے. آج ہمارا دامن اس خوشبو سے خالی ہو گیا تو ہم اللہ کی دین کے نمائندے بھی نہیں رہے، اور ہمارے ذریعے سے دعوت نہیں پھیل رہی. جہاں جہاں یہ خوشبو تھوڑی مقدار میں بھی موجود ہے، آپ خود اندازہ کرتے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشبو سے آپ کے دامن کو ہمیشہ معطر رکھے. جہاں جہاں یہ خوشبو تھوڑی مقدار میں بھی موجود ہے وہاں اللہ کی دین کی دعوت پھیل رہی ہے، وہاں لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. لیکن یہ صرف آپ کے مرکزوں تک محدود نہ ہو، آپ کی مساجد تک محدود نہ ہو. آپ بازار میں بیٹھے ہیں، آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، آپ سفر میں ہیں، اسلام نظر آ جائے، ایمان نظر آ جائے. اللہ کے نمائندے بنے، کفر کے نمائندے نہ بنے. اسلام کے نمائندے اور اللہ کے رسول کے نمائندے بن جائے. انصار اللہ بن جائے. کونو انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بنو. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. قرآن کی بلندی، اتنی بلندی، اتنی قرآن کی ترقی، لیکن اس بلندی میں اوپر جا کر اس بلندی میں قرآن کے ساتھ پرواز کرنا ہے. صحابہ کرام کی جو شان بلند ہے، بار بار صحابہ ہی یاد آتے. ان کی شان اس لیے بلند ہے کہ قرآن کی بلندی کے ساتھ وہ پرواز کرنا جانتے تھے. قرآن کی بلندی میں اوپر چڑھ کر اس کے ساتھ پرواز کرتے تھے. یہ بڑا مشکل کام، لیکن قرآن کے ساتھ پرواز کرنا، قرآن کے ساتھ چلنا. ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کیوں مغلوب ہو گئے؟ ہم قرآن کو اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ چلنا نہیں ہے، اور ہم اوپر اٹھ کے اس کی بلندی میں اس کے ساتھ پرواز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہماری پوری زندگی فساد سے بھر چکی ہے. یہ جو حکم ہوا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کے ساتھ جہاد کرو. اس قرآن کے ذریعے جہادی کبیر، واقعی جہادی کبیر ہے. لیکن یہ صرف پڑھنا اور درس دینا نہیں ہے. حکم ہوا جہاد ہوگا تو جہادی کبیر وہ اس قرآن کے ذریعے ہوگا. اب دیکھیں، اس قرآن کو آپ اپنے زمین پر نافذ کرے، اپنے جسم پر نافذ کرے، اپنے گھر میں نافذ کرے، اس کا پورا نظام معاشرے پر امپلیمنٹ ہو اور نافذ ہو. یہی بڑا جہاد ہے. وہ اس لیے کہ اس قرآن کا نظام جہاں نافذ ہوگا وہ زمین پھیلتی رہے گی. یہ اس کی ریت ہے. یہ ہو نہیں سکتا جہاں قرآن کا نظام غالب ہو، جہاں قرآن کا نظام نافذ ہو وہ زمین پھیلے نا. مدینہ منورہ کی چھوٹی سی ایک ریاست بن گئی،
آج کل جہاں مسجد نبوی آباد ہے، اس پوری مسجد نبوی سے جو آج اس کی جو حدود ہے، مدینہ منورہ پورے کا پورا اتنا تھا، لیکن یہاں قرآن نافذ ہوا اور یہ زمین پھیلتی گئی، شوکت اسلام میں اضافہ ہوتا گیا اور پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ پھر امت جب قرآن کو چھوڑتی گئی تو کیا ہوا؟ زمین واپس سمٹنا شروع ہو گئی، اور آج ہم محدود سے محدود تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ تو سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ قرآن کو سیکھو، الحمدللہ اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کو سیکھو، اس پر عمل کرو اور اس کا پورا نظام اپنی زمین پر نافذ کرو۔ سارے نظام کو ہم نے آزما لیا ہے، اس قرآن کا نظام بھی اپنی زمین پر ذرا نافذ ہونے دے، اور یہ جب نافذ ہوگا تو ظاہر بات ہے قرآن والوں کے ذریعے نافذ ہوگا۔ جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں، جو اس کو اچھی طرح جن کو علم ہے، وہی لوگ اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، یہ ایک معلوم بات ہے کہ آپ کسی کیکر کے درخت سے اگر سیب مانگیں گے تو وہاں سے سیب آپ کو نہیں ملے گا، وہاں سے کانٹے ہی کانٹے ملیں گے۔ تو اس کو نافذ کرنے کے نتیجے میں آپ کی زمین پھیلنا شروع ہو جائے گی، وہ برکتیں آ جاتی ہے، وہ رحمتیں آ جاتی ہے، پوری دنیا اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور دنیا کے انسان پھر اپنی ترقی اسی قرآن کے نظام میں دیکھتے ہیں۔ وہ صفات مطلوب بھی اس کے لیے چاہیے، وہ تمام مطلوب صفات جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب آج جو ہم صفات المومنین پڑھتے ہیں، یعنی تعلق باللہ کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے، وہ صفات ہم پڑھتے ہیں یہاں بھی، اور سورہ المؤمنون میں بھی قرآن کریم میں مومنوں کی صفات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ان صفات والوں کے لیے جنت کا اعلان ہوا ہے، تو کچھ ناسمجھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنی صفات کافی ہے، اتنا کچھ کافی ہے، بس ان صفات کے رکھنے والوں کے لیے جنت کا اعلان ہوا ہے اور بس ہم نے جنت سے آگے جانا کدھر ہے۔ لیکن در حقیقت جو یہاں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اقامت دین کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، جو بہت ضروری چیزیں ہے، تو لوگ سمجھ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صفات ہے، یہ مومن کی وہ اہلیت ہے کہ باقی تمام کاموں کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں، یعنی آپ ایک مومن جس سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ اب یہ اللہ کی دین کا سپاہی بن جائے، اب یہ اللہ کی دین کو غالب کرے۔ مومن کی شخصیت قرآن بناتا ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا کام اور سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ہماری یہ جو ہمارا جسم ہے، اس جسم کو ٹھیک بنا دے۔ یہ معاشرہ اسی سے بنتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پشتو بولنے والے علاقوں میں ایک لطیفہ اس طرح مشہور ہو گیا ہے کہ وہ پانی کے گھاٹ میں جب عورتیں جمع ہو گئی تھی تو کسی عورت نے دوسری عورت سے پوچھا کہ بہن یہ لشکر کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا میری بہن بڑی آسان سی بات ہے، تمہارا شوہر ہو، میرا شوہر ہو، اس کا شوہر ہو، اس کا شوہر ہو، سب جمع ہو کے لشکر بناتے ہیں۔ تو یہ معاشرہ اسی طرح ان افراد سے بنتا ہے۔ قرآن کریم افراد کی اصلاح پر زور دیتا ہے، کیونکہ افراد کی اصلاح کے بغیر جو اجتماع بنے گا وہ اجتماع کسی کام کا نہیں ہے۔ بڑی جماعت بن گئی ہے، بڑی تعداد ہے، اس کی ممبرز کی بڑی تعداد ہے اور اس کے فالورز کی بڑی تعداد ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، لیکن ان افراد کی اگر قرآن کے مطابق اصلاح نہیں ہوئی تو اس اجتماع کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس تعداد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف توڑے لوگوں کا کوئی اجتماع، کوئی اجتماعیت، کوئی جماعت، کوئی تنظیم جس کا ہر فرد قرآن کی تربیت سے لیس ہے، قرآن کا علم اس کے پاس ہے، یہ قرآن جن صفات کو پیدا کرنا چاہتا ہے یہ صفات ان کے اندر ہے،
تو یہی جماعت غالب ہوگی، یہی جماعت کام کی جماعت ہے، یہی جماعت اللہ کی مطلوب جماعت ہے۔ اس لیے اپنی پوری اجتماعیت کو قرآن کے علم کی چادر پہنانی چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم یہاں یہ صفات پیدا کرتا ہے ہر فرد کے اندر۔ رحمان کی خصوصی بندے، رحمان کی محبوب بندے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے اندر یہ اور یہ صفات ہوتی ہے۔ اور جب ہم قرآن کو دیکھیں گے اور قرآن کو غور کریں گے، قرآن پہ غور کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اس کو سیکھیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، یہ پوری کائنات، یہ ایک خاموش قرآن آپ کو نظر آ جائے گا۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن میں تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس پوری کائنات کی طرف آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ یہ پھر جانوروں کا دیکھنا نہیں ہوتا، یہ ایک انسان کا دیکھنا ہوتا ہے، ایک عقل مند مخلوق کا دیکھنا ہوتا ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، پھر ہر پتھر میں، ہر درخت میں، ہر شجر و حجر اور ہر ذرے میں اس کائنات کی خود جو کچھ بھی ہو اس میں اس کو اللہ نظر آتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب قرآن کو سیکھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس میں غور کیا جائے، تو یہ پوری کائنات، یہ قرآن ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، ایک خاموش قرآن جو آپ کو پڑھاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب پھر آپ پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اس خاموش قرآن کو بھی دیکھیں، چلتے پھرتے قرآن کو بھی دیکھیں، ان کو سنیں، اس کائنات کے استعمال کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہماری عزت اس قرآن کے ساتھ ہے، ہماری ترقی اس قرآن کے ساتھ ہے، ہماری ہدایت اس قرآن کے ساتھ ہے، ہماری عزت اس قرآن کے ساتھ ہے، اللہ کی معرفت اس قرآن کے اندر ہے، اور ہماری اپنی معرفت بھی اس قرآن کے اندر ہے، ہمارا مستقبل بھی اس قرآن کے ساتھ متعلق ہے، اور ہمارا ماضی بھی اس کے ساتھ متعلق تھا، ہمارا حال بھی اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اس لیے قرآن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس قرآن اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم محروم ہیں، ہم دھکے کھاتے پھریں گے، اور جس طرح ہم دھکے کھا رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے اس قرآن کو ساتھ لینا ہے۔ ہم نے ہر نظام کا تجربہ کیا اور تباہی کی تجربے کیے، لیکن جو ہماری ترقی کی ضمانت دینے والا ہے اس کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا بھی تجربہ کر لیجیے۔ اسی کے لیے قرآن کریم ہمیں ہماری تربیت کرتا ہے اور ہمیں بناتا ہے۔ اب دیکھیں، ان آیات کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں، اب سورہ الفرقان کی آخری آیات کا، ان صفات کو اب دیکھیں کیا کیا پیدا کرنا چاہتا ہے قرآن۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے محبوب بندے وہ ہے جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کچھ جاہل لوگ ان کو اپنے راستے سے پھیرنے کے لیے مختلف قسم کے ٹیبل ٹاکس اور مختلف قسم کی بحثوں میں اور باتوں میں الجھنا چاہے، ان کو الجھانا چاہے، تو وہ سلام کر کے ان سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ان کی دن کی حالت ہے، ان کی رات کی حالت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور رحمان کے محبوب بندے وہ ہے جو اپنے رب کے سامنے، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ راتیں گزارتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں۔ ان کی راتوں میں اللہ کے لیے وقت ہوتا ہے، لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی یہ محبوب بندے اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے اور سجدوں میں اور قیام میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ اور ساتھ پھر جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، ہماری ساری دعائیں تو اسی لیے ہوتے ہیں، ہماری دنیا بنا دے، اے اللہ ہمارے رزق بڑھا دے اور ہمارا گھر بنا دے اور ہماری جائیداد بنا دے۔ رحمان کے محبوب بندوں کی دعا یہی ہوتی ہے
ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب دوزخ کی عذاب ہم سے پیر دے، ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا دے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا دے۔ ان عذابہا کان غراما، اس لیے کہ اس کا عذاب، دوزخ کا عذاب تو بہت بڑا نقصان اور تاوان والا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، یہ تو بہت بری جائے قرار ہے اور بڑی بری جگہ ہے رہائش کے لیے اور سکونت کے لیے۔ اور پھر رحمان کی خصوصی بندوں کی صفات، اب دیکھیں ایک ایک صفت پہ آپ پر غور کریں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور رحمان کے محبوب بندے وہ ہے کہ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، تو کیا کرتے ہیں؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے بیچ میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ، جس شخص نے اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، مالداری میں بھی غربت میں بھی ہر وقت میانہ روی پہ چلے۔ تو یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ ہیں رحمان کے محبوب بندے جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، کسی بت کو بھی نہیں پکارتے، کسی بت کو سجدہ بھی نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگتے، کسی اور کی بڑائی اور کبریائی بھی نہیں بیان کرتے، کسی اور کے قانون کو بھی اللہ کے قانون کے مقابلے میں تسلیم نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور یہ اس نفس کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے اس کو قتل کرنا حرام کیا، ناحق قتل نہیں کرتے۔ حق قتل یعنی جس کو پر قصاص لازم ہو گیا ہو، جو مرتد ہو گیا ہو، جس نے زنا کیا ہو، شادی کرنے کے بعد بیوی موجود ہے یا شوہر موجود ہے اور زنا کرے تو پھر اس کو رجم کر کے قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کوئی ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے۔ یہ رحمان کے محبوب بندوں کی صفات ہے، وہ زنا سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، زنا کی دواعی سے بھی وہ پاک دامن لوگ ہوتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس نے ان کاموں میں سے کوئی کام کیا یا یہ سارے کیے تو اس کو تو اس کی سزا ملے گی۔ ایمان کے منافی کام ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اس کے لیے عذاب کو دوچند کر دیا جائے گا اور وہ اس میں بے عزت رہے گا۔ دنیا میں اس نے اللہ کی دین کی توہین کی تو اس کو عذاب بھی اسی طرح توہین والا ملے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ جو امید کی ایک کرن دے دی، سب لوگ جو درس سن رہے ہیں ان سب کے لیے امید کی کرن ہے۔ جس سے ان میں سے کوئی عمل ہوا ہے، کوئی بھی کام ہوا ہے، کوئی بھی غلطی ہوئی ہے، آج توبہ کر لے، آج توبہ کر لے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ دے۔ الا من تاب، یہ ساری چیزیں ہیں، عذاب ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس نے اپنی زندگی میں توبہ کیا اور ایمان لایا اور نیک عمل شروع کیا تو اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اس لیے کہ اب ان برائیوں کی جگہ وہ نیک کام شروع کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ گناہ جب یاد آتے ہیں اور یہ نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا تھا، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو وہ گویا توبہ طائب شخص کا گناہ بھی اس کے لیے نیکی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کیا اور صرف توبہ نہیں بلکہ توبہ کے بعد نیک عمل شروع کیا تو یہی وہ شخص ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، جس کے سامنے توبہ کرنا چاہیے۔
صحیح جگہ پہ پہنچ گیا ہے، صحیح جگہ پہ پہنچ گیا ہے، اس نے توبہ کو صحیح سمجھ لیا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو جھوٹ کے مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، گناہ کے مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، اور پھر غلط گواہی بھی نہیں دیتے، یہ ساری چیزیں اس میں مراد ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی لغو اور عبث کام کرنے والوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بڑے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ گزرتے ہیں، یعنی وہ اس گندگی سے اپنے آپ کو کبھی آلودہ نہیں کرتے۔ کوئی شخص کسی جگہ چلا گیا، وہاں گندے کام ہو رہے تھے تو یہ اس میں لگ گیا ان کے ساتھ، بس ان لوگوں نے مجھے مشغول کر دیا، خراب کر دیا، نہیں، وہ بڑی احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہے، کبھی ان کے ساتھ یعنی ان کی گندگی سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب وہ ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے اس پر، نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت سن لیتے۔ آج یہ نصیحت ہو رہی ہے، یہ قرآن کی نصیحت ہے، یہاں اپنے آپ کو اندھا بہرا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو غلطیاں موجود ہیں ان تمام غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور جو لوگ یہ بار بار دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے بیویوں سے اور اپنے بچوں سے، اپنے اہل و عیال سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ امام بنانے کا مطلب یہ ہے ہم ایسے نیک بن جائے کہ لوگ نیکی میں ہمیں پیشوا بنا دے، ہمیں دیکھ کر لوگ نیکی سیکھے، لوگ تقوی سیکھے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے دیے جاتے ہیں انعام میں، کیوں؟ انہوں نے صبر کیا تھا، دین پر صبر کیا تھا، اعمال صالحہ پر صبر کیا تھا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال وہاں ہوگا تو کس طرح؟ سلام کے ذریعے ہوگا، دعاؤں کے ذریعے ہوگا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی اچھی جگہ ہے، کتنی اچھی جگہ ہے قرار کی اور رہائش کی۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، فرمایا یہ ذرا بتاؤ اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں پیدا کرتا تھا، وہ تمہیں پیدا کیا تھا، اگر تم عبادت نہ کرو تو پھر تمہارا فائدہ کیا ہے؟ تمہیں کس لیے پیدا کیا تھا؟ اللہ کو کیا غرض تھی تمہارے پیدا کرنے سے؟ تو تم نے وہ تو نہیں کی۔ فقد کذبتم، تم نے اس کو تو جھٹلا دیا۔ فسوف یکون لزاما، تو پھر تو اس کا عذاب تمہیں ملنا ہی ہے۔ یہ سورہ الفرقان کی وہ صفات جو تعلق باللہ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو، اور اسی کی نتیجے میں پھر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو، اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو، ہم ایک اچھے مومن بنے، اور ایمان ہمارے ساتھ ہو، اور ایمان ہمارے جسم پہ نظر آئے، قرآن کا پورا نظام ہمارے اوپر نظر آئے، اور ہم پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ اور ایک مثال بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ یہ ہمارے آج کا درس تھا۔ یہ انشاءاللہ اب 7 دن مزید ہمارے رہ گئے ہیں۔ جو لوگ آج شریک ہے اس درس کو، اور اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو دعوت دے، اس کو شیئر کرنے کے ذریعے، اس کو مختلف جگہوں میں اس کی میسج پھیلانے کے ذریعے، اس کا اشتہار پھیلانے کے ذریعے، تاکہ لوگ اس درس کے اندر شامل ہو۔ ہمارے آج چند منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن یہ پہلا دن تھا، اس وجہ سے کچھ باتیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم 45 منٹ یہ درس ہوگا ہمارا روزانہ، 40 منٹ کا درس، اور 5 منٹ میں پھر دعا اور اختتام ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اسی میں سب لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرے، اسی وقت جو وقت مقرر ہے جس میں آپ شریک ہے، اور اسی دعوت کو، چونکہ آج کل موقع اس کا ہے، حالات اس طرح ہے کہ مختلف جگہوں پہ جب گٹے نہیں بن سکتے، تو بہتر یہ ہے گھروں کے اندر سب لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دے کہ اس درس قرآن میں شریک ہو۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ، اے ہمارے رب، جو کچھ ہم نے آج سنا ہے ہم سب کو اس کا عملی مصداق بنا۔ اے اللہ، اس قرآن کا علم ہمیں عطا فرما، اس قرآن کا نور ہمیں عطا فرما، اس قرآن کی مطلوب زندگی ہمیں عطا فرما۔ اے ہمارے رب، جتنے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں تو دیکھ رہا ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی اس درس میں لوگ شریک ہیں، اے ہمارے رب تو دیکھ رہا ہے۔ ان سب کی دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، ان سب کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، ان سب کے دلوں کو اپنی رضا کے نور سے منور فرما۔ ہم سب کو، ان تمام شرکاء کو، مردوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بچیوں کو اپنے نیک اور صالح بندے بنا۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے جتنی خطائیں ہو گئی ہیں ان خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم آج توبہ کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمارا توبہ قبول فرما۔ اے ہمارے رب، ہم سے راضی ہو جا، ہمارا توبہ قبول فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، ہمارے جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم جانتے ہیں ہم نے تیرے جناب میں کتنے قصور کیے ہیں، ہم نے کتنے کوتاہیاں کی ہے، لیکن ہمارے رب تو بخشنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ توبہ کرنے کے بعد تو اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ہم آج توبہ کرتے ہیں، ہم تیرے بندے بن جاتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرا حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو معاف فرما، ہمیں اپنے بندوں میں شمار فرما۔ اے ہمارے رب، ہماری اس مجلس کے اندر دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی حاجتیں ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اس وقت جو پوری دنیا پہ ایک وبا چھایا ہوا ہے، اے اللہ اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما، پوری دنیا کو اس سے نجات عطا فرما، پوری مسلم امت کو اس سے نجات عطا فرما۔ اے ہمارے رب، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ اس بیماری سے فوت ہو گئے ہیں یا دوسری وجوہات سے فوت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو بخش دے۔ اے ہمارے رب، ان سب کو بخش دے۔ اے ہمارے رب، ان سب کو بخش دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کے اندر اس وقت بہت ساری حاجتیں ہیں، ان تمام حاجتوں کو بھی پورا فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہماری حاجتیں بہت زیادہ ہیں، تو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے جتنے لوگ اولاد رکھتے ہیں، اولاد ساتھ موجود ہے، بچے بچیاں ساتھ موجود ہے، درس سن رہے ہیں، اے ہمارے رب، ان بچوں کو اور ان بچوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ ان بچوں اور بچیوں کے دلوں میں بہت چھوٹی چھوٹی حاجتیں ہیں، ارمان ہے، تمنائیں ہیں، ان کو بھی پورا فرما۔ لیکن ان کے لیے اپنے ماں باپ کے دلوں کے اندر بڑی بڑی تمنائیں ہیں، ان بڑی تمناؤں کو بھی پورا فرما۔ اے ہمارے رب، ان بچوں کو نیک اور صالح بنا، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی تمناؤں کے مطابق ان کو اپنے بندے بنا، صالح بنا، نیک بنا۔ اور اے ہمارے رب، جن کی اولاد نہیں ہے ان کی تمنائیں ہیں اولاد کے لیے، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو دور فرما۔ خصوصاً ہمارے ملک سے باہر جتنے لوگ مسافر ہیں، بیرون ملک ہے، ان کی مشکلات آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے، تکلیفیں زیادہ ہو گئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، ان تمام مسافروں کی مدد فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کے اندر، ان شرکاء کے دلوں کے اندر، مرد و خواتین سب کے دلوں کے اندر اس وقت جتنی بھی تمنائیں ہیں، جتنی بھی حاجتیں ہیں، ان تمام تمناؤں کو پورا فرما، ان تمام حاجتوں کو بھی پورا فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.